رمضان المبارک یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس طرح اس کا نام ہے اسی طرح اس مہینے کی اصلیت اور حیثیت ہے، اور عربی زبان میں اسے کہا جاتا ہے کہ اسم با مسمى، کہ جیسا اس کا نام ہے ویسا ہی اس کا کام ہے۔ رمضان، رمض عربی زبان میں اس بارش کو کہتے ہیں جو خریف کا موسم آنے سے پہلے آتی ہے، اور وہ آخری بارش ہوتی ہے کہ جس کے بعد پھر خریف کا موسم شروع ہو جاتا ہے۔ اور وہ بارش خاص طور پہ ایسی بارش ہوتی ہے کہ جو درختوں کے بیمار پتوں کو گرا دیتی ہے اور درختوں کو ایک ایسی توانائی عطا کرتی ہے کہ جس سے درخت دوبارہ ایک نئی زندگی کی طرف چل نکلتے ہیں۔ عربی زبان میں ایسی بارش کو رمض کہا گیا ہے، اور رمضان ان چیزوں کو رمضان کہا گیا ہے عربی زبان میں جو چیزیں اس بارش سے مستفید ہوتی ہیں۔ تو یہ رمضان بھی اللہ کی رحمتوں کی بارش کا مہینہ ہے کہ جو ہمارے ہر گناہ کو دھو کے ہمیں ایک نئی جلا اور ایک نئی زندگی بخشے گی۔ یہ رمضان اللہ کی رحمتوں کا مہینہ کہ ہمارے مردہ دل ان کو ایک نئی زندگی نصیب ہوگی۔ اور اسی طرح دوسرا معنی رمضان کا، اس رمضان، رمض اس پتھر کو کہا جاتا ہے یا اس گرمی کو کہا جاتا ہے جس گرمی کے اندر چلنے کے لیے انسان انتہائی مشقت میں اور مصیبت میں مبتلا ہو جائے، عربی زبان میں اس کو رمض کہا جاتا ہے۔ اور حدیث کے لفظ بھی ہیں حین رمضت الفصال، کہ صلاۃ الاوابین کی نماز کا وقت وہ ہے حین رمضت الفصال، کہ جب اونٹنی کا بچہ وہ اپنے پیروں میں گرمی کی شدت کو محسوس کرے۔ تو رمض اس گرمی کی شدت کو کہتے ہیں یا اس پتھر کو کہتے ہیں جو گرمی کے اندر سخت گرم ہو چکا ہو اور اس کے اوپر جو چیز آئے اس کو جلا کے راکھ کر دے، تو اس پتھر پر چلنے والے کو رمضان کہتے ہیں۔ تو امت کے سلف صالحین نے یہ بھی لکھا ہے، امام خلیل نے بالخصوص یہ بات لکھی ہے کہ رمضان کو رمضان اس لیے بھی کہتے ہیں کہ یہ بندے کے گناہوں کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے، اور اس طرح سے راکھ کر دیتا ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی نام و نشان تک گناہ کا باقی نہیں رہتا۔ میرے عزیزو، میرے محترم، یہ برکتوں کا مہینہ اپنے آپ کو تیار کر لیجئے۔ اگر ہمارے اندر عمل کا جذبہ نہیں، اپنے دل کی اصلاح کا جذبہ نہیں، سلامت الصدر اور سلامت النفس کا جذبہ نہیں، تو یاد رکھیں ہم رمضان کا حق ادا نہیں کر سکیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کما حقہ رمضان المبارک کے لیے ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے، حتیٰ کہ ہم رمضان کو اس طرح گزار سکیں جس طرح اللہ رب العالمین چاہتے ہیں اور جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گزار کے دکھایا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔